السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی شخص کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارا دل منور ہے کہ سیاہ ہو چکا ہے۔ دل کے سیاہ ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب کسی شخص کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہ میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ گناہ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے کہ یہ تو گناہ کا کام ہے، اس کا ضمیر بھی اسے ڈراتا ہے کہ ایسا مت کرو، یہ گناہ کا کام ہے۔ لیکن جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر گناہ نظر نہیں آتا، پھر بندہ جھجک محسوس نہیں کرتا۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارا میں والد صاحب کو بتاؤں گا، تمہارے باپ کو بتاؤں گا کہ تو نے فلاں کام کیا، تو کیا کہتا ہے؟ جا بتا دے، وہ میرا کیا کر لے گا۔ یا ابو سے بولتے ہیں کہ بیٹا یہ کام مت کرو، وہ بولے گا جا میں کرتا ہوں، تو میرا کیا کر لے گا، کیا میں تجھ سے ڈرتا ہوں؟ تو یہ باتیں یہ دل کے سیاہ ہونے کی علامت ہے۔ اس شخص کا دل سیاہ ہو چکا ہے، نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، پھر بھی اسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا، پرواہ نہیں کرتا، تو معلوم ہوا اس شخص کا دل سیاہ ہو چکا۔ دل کے سیاہ ہونے کی دوسری علامت وہ یہ ہے کہ نیکی کرنا اسے بوجھ لگتا ہے۔ ابھی جب نماز کا وقت آ گیا، اذانیں ہو گئی، تو ابھی مسجد کے لیے جانا اس پر بوجھ ہے، یہ مسجد نہیں جا سکتا۔ اس کا دل اسے کہتا ہے کہ بیٹھ جا، فلاں کام کر لے، فلاں کام کر لے۔ اب تو مسجد جائے گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، یہ تو تمہارا وقت ضائع ہوگا۔ اسی طرح جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی تلاوت کرنا اس کو بوجھ لگتا ہے، یہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، قرآن کھول کر بیٹھ بھی نہیں سکتا، تنگ ہوتا ہے، اس کا نفس اسے اجازت نہیں دیتا، اسے مزہ نہیں آتا۔ اور بھی اس طرح بہت سے نیکی کے کام اسے بہت بوجھ لگتے ہیں کہ میں یہ کام کیسے کروں گا۔ اگرچہ اگر گناہ کا کام ہوا تو اس میں بہت خوش رہتا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 5 گھنٹے ہی کیوں نہ ہو، اس میں خوش رہتا ہے۔ لیکن نیکی کا کام تھوڑا 10 منٹ بھی اس میں گزارنا، نیکی کے کام میں 10 منٹ بھی گزارنا اس کے لیے بوجھ لگتا ہے، تو سمجھ لے کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ یہ کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو دیکھ لے۔ اگر میرا دل نیکی کے کام میں نہیں لگتا، مجھے نیکی کرنا مزہ نہیں دیتا، اس میں تنگ ہوتا ہوں، تو میرا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ لیکن اگر نیکی مجھے پسند ہے، میں اس پہ خوش ہوتا ہوں، تو معلوم ہوا کہ میرا دل یہ منور ہے۔ اسی طرح دل کے سیاہ ہونے کی تیسری علامت وہ بھی پہچان لیتے ہیں، تاکہ ہم پھر اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ آیا ہمارا دل سیاہ ہے کہ منور ہے۔ تو تیسری علامت یہ ہے کہ جب ایسے شخص کو کوئی نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا تیرا یہ کام غلط ہے، اے بھائی تیرا یہ کام غلط ہے، تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، تو قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتا، تو دوسروں کو تکلیف کیوں پہنچاتا ہے، چاہے وہ ہاتھ سے ہو یا زبان سے ہو، تو نصیحت کرنے والا اس سے بہت برا لگتا ہے کہ یہ کیوں مجھے نصیحت کرتا ہے اور ہر وقت نصیحت کرتا ہے۔ حالانکہ اسے خوش ہونا چاہیے کہ اچھا ہوا کوئی تو ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، مجھے اچھی باتیں بتا رہا ہے، لیکن الٹا اسے بہت غصہ آتا ہے کہ یہ مجھے کیوں یہ نصیحت مجھے کیوں کر رہا ہے، یہ باتیں مجھے کیوں بتا رہا ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ کام گناہ کا ہے، یہ گناہ کا ہے، یہ گناہ کا ہے، کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی اسے بتاتا ہے کہ یہ کام مت کرو، یہ گناہ کا ہے، اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام گناہ کا ہے۔ نماز پڑھنا کتنے ثواب کا کام ہے، لیکن اگر نہیں پڑھے تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں پڑھتا۔ تو اگر کوئی اسے بتا دے کہ چلو بیٹا اذان ہو گئی، نماز کے لیے جاؤ، تو اسے بہت برا لگتا ہے کہ مجھے اس طرح کیوں کہا، جا میں نہیں پڑھتا۔
تو نصیحت کرنے والا بھی اسے برا لگتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہن، یہ دل کے سیاہ ہونے کی علامت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ میرا دل سیاہ ہو چکا ہے، کیونکہ مجھے نیکی کا کام بوجھ لگتا ہے اور مجھے گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، اور جب کوئی نصیحت کرتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے۔ تو یہ دل کے سیاہ ہونے کی علامت ہے۔